بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ مکرمہ سے جانب شمال مشرق 14-15 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جو حنین کے نام سے مشہور ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک چشمے کا نام حنین تھا جس کی وجہ سے یہ ساری وادی حنین کہلائی۔ یہاں قبیلہ حوازن آباد تھا۔ اس قبیلے کو اپنی افرادی کثرت، اپنے نوجوانوں کی شجاعت اور فنون سپاہ گری خصوصاً تیر اندازی میں ان کی بے نظیر مہارت کے باعث تمام عرب قبائل میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ اس وادی میں ایک جگہ کا نام اوتاس تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لشکر اسلام سے ان کی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ غزوہ حنین اور غزوہ اوتاس کے نام سے مشہور ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اور قبائل قریش کے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو جزیرۃ العرب کے بیشتر قبائل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کرنے لگے، لیکن قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اسلام کا غلبہ دیکھ کر قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف مضطرب ہو گئے کہ اب ان کی باری ہے۔ لشکر اسلام اب ان پر حملہ کرے گا اور ان کی ریاست اور حکمرانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قبیلہ حوازن کے رئیس مالک بن عوف النصری نے اور قبیلہ ثقیف کے امیر کنانہ بن عبد العیل نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے باہمی مشورے کیے۔ مجلس مشاورت میں دونوں قبیلوں کے اہل رائے کو بھی مدعو کیا گیا۔ سب نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے تمام لوگ اس مہم میں شرکت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس غزوے میں تقریباً 12,000 مسلمان شامل تھے جبکہ دشمن کی تعداد 20,000 تھی۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے غزوہ حنین کا، جسے غزوہ اوتاس بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے غزوہ طائف کا بھی۔ ناظرین، غزوہ حنین میں قیدیوں کا اور مال غنیمت کا کوئی شمار نہ تھا، اور انہی قیدیوں میں ایک خاتون شیمہ بنت حارث بھی تھیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم میری بہن ہو؟ تو شیمہ بنت حارث نے اپنی بچپن کی ایسی بات بتلائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان گئے کہ واقعی یہ میری رضائی بہن ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک اور خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، وہ بھی اس میں قیدی بن کر آئی تھیں۔ ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رویہ اپنایا، آج کی ویڈیو میں یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ شامل کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حوازن اور بنو ثقیف وادی حنین میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ دراصل جب انہیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے لشکر سمیت روانہ ہو چکے ہیں تو انہیں خدشہ ہوا کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے وہ اسی وقت اکٹھے ہو گئے تھے۔ لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ آپ تو مکہ مکرمہ کی طرف گئے ہیں۔ تب انہوں نے آپ سے مقابلے کے لیے مزید تیاری شروع کر دی اور ادھر ادھر سے لشکر اکٹھے کیے۔ وہ سمجھتے تھے ابھی وقت ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے لشکر کے ساتھ ساتھ مال اور اہل لشکر کی بیوی بچے بھی جمع کر لیے تاکہ کوئی شخص بال بچوں اور مال و منال کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ اس لشکر کی قیادت مالک بن عوف نصری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ غطفان اور دیگر قبائل کو بھی ملا لیا۔ ان قبائل میں بنو نصر، بنو جشم، بنو سعد بن بکر اور بنو ہلال کے مختلف گروہ شامل تھے۔ یہ تعداد میں تھوڑے ہی تھے۔ بنو عامر بن عامر میں سے کچھ لوگ، بنو عوف بن عامر، ثقیف اور ان کے تمام حلیف اور بنو مالک بھی شامل تھے۔ حوازن میں سے بنو کعب اور بنو کلاب شامل نہیں ہوئے تھے۔ بنو جشم کا سردار ان دنوں درید بن سمہ تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، مشورہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، تجربہ کار اور ماہر جنگجو رہا تھا۔
اس نے مالک کے اس اقدام کو پسند نہیں کیا کہ عورتوں، بچوں اور جانوروں کو بھی میدان جنگ میں لایا جائے، کیونکہ جب جان پر پڑی ہو تو کوئی چیز بھاگنے سے نہیں روک سکتی۔ مالک نے بزرگ سردار کی بات نہ مانی۔ درید نے بنو کعب و بنو کلاب کی عدم شرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، دشمن کو روکنے والے اول الذکر اور آزمودہ کار، جمع مرد آخر الذکر دونوں غائب ہیں۔ اگر آج غلبے اور بلندی کا دن ہوتا تو بنو کعب اور بنو کلاب ضرور شریک ہوتے۔ میری خواہش تھی کہ تم بھی وہی کرتے جو کعب اور کلاب نے کیا ہے۔ اس کے اور بھی چند اقوال مذکور ہیں جن سے اس کی جنگی مہارت اور تجربہ کاری کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی قوم کی شکست کا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ لشکر کی قیادت مالک کے سپرد تھی جو 30 سال کا ناتجربہ کار نوعمر تھا۔ تبھی مالک نے درید پر طنز کی کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہارا علم ناقص ہے۔ پھر اس بے وقوف آدمی نے بنو حوازن کے سامنے قسم کھائی کہ اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ وہ مجبوراً آمادہ ہو گئے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ جب مسلمانوں کو دیکھو تو اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ دینا اور ان پر یکبارگی حملہ کر دینا۔ مالک کا جنگی منصوبہ یہ تھا کہ اس نے اپنے لشکر کی بہت اچھی صف بندی کی، گھڑ سواروں کو سب سے آگے رکھا، پھر پیدل فوج تھی، پھر عورتیں، بچے، پھر بھیڑ بکریاں، پھر اونٹ۔ اس کے لشکر کی کل تعداد 20,000 تھی۔ وہ یہ لشکر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں سنا تو عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو بھیجا کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر اچھی طرح ان کا جائزہ لیں اور آپ کو حقیقت حال سے مطلع کریں۔ وہ گئے، 1-2 دن ان کے ساتھ ٹھہرے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری صورتحال کی خبر دی۔ شاید ابن ابی حضرت کی فراہم کردہ معلومات ہی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کیا اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ اس وقت مسلمان دشمن کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ تمام مطلوبہ جنگی معلومات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ نے 30 اونٹ اور 30 زرہیں یعلا بن امیہ سے اور 100 زرہیں صفوان بن امیہ سے مستعار لیں۔ غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہیں صفوان بن امیہ کو واپس کیں اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حویتب عبد العزیٰ سے 40,000 درہم بھی قرض لیے تھے اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے 3,000 نیزوں کی مالیت کی اعانت بھی قبول فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں قیام کیے ہوئے 19 دن گزر گئے تو آپ 6 شوال کو حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک قول کے مطابق ابھی رمضان کے 2 دن باقی تھے۔ تبتیق یوں دی گئی ہے کہ روانگی کی ابتدا تو رمضان المبارک کے آخر میں ہو گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال کو چلے تھے اور 10 شوال کو حنین پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا بن اسید بن ابی العیس کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ صحیحین میں یہ ثابت ہے کہ طلقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حنین گئے۔ صحیحین میں ان کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ مورخین اور جنگی وقائع نگاروں نے ان کی تعداد 2,000 بتائی ہے۔ 10,000 وہ صحابہ کرام تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ یوں اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اتنا بڑا اسلامی لشکر کبھی نہ نکلا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ اب ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ایک نے تو اس خوش فہمی کا اظہار بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بہت شاق گزری۔ قرآن مجید میں بھی ان لوگوں پر ناراضی ظاہر کی گئی اور انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین سبق یاد دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت کا غرور ہو گیا تھا، لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، پھر تم میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں ایک نبی کا واقعہ سنایا جنہیں اپنی امت کی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر موت مسلط کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حنین کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے ایک صحابی کو کسی قریبی پہاڑ پر چڑھ کر اوپر سے دشمن کا جائزہ لینے کا حکم دیا۔ اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہ اہم کام انجام دیا۔ انہوں نے جائزہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا کہ وہ لوگ اپنی عورتیں، بچے، اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر حنین میں جمع ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے غنیمت بنے گا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو انس بن ابی مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے رضاکارانہ طور پر صبح تک سب کا پہرا دینے کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور ان سے جنت کا وعدہ بھی فرمایا۔ حنین جاتے ہوئے طلقہ میں سے کسی نے ایک درخت دیکھا جس پر مشرکین اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے تاکہ شکست نہ ہو۔ اس درخت کا نام ذات الانوات تھا۔ طلقہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کریں جیسے ان کا ایک ذات انوات ہے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا، ہمارے لیے بھی ایک خدا یعنی بت بنائیں جیسے ان کے خدا ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ طلقہ کے دلوں میں ابھی تک اسلام نہیں اترا تھا، کیونکہ اسلام سے ان کی شناسائی کی ابھی بالکل ابتدا تھی، بلکہ روایت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ 80 طلقہ ایسے بھی جنگ کے لیے روانہ ہوئے جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ لہذا تعجب کی بات نہیں کہ جب مسلمان ابتدائی حملے میں بھاگ کھڑے ہوئے تو صفوان بن امیہ کے اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائی کلدہ بن حنبل نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، آہا، آج جادو کا اثر ختم ہو ہی گیا۔ صفوان بن امیہ جو ابھی مشرک ہی تھا کہنے لگا، چپ، اللہ تیرا منہ توڑے، اللہ کی قسم کوئی قریشی مجھ پر حکومت کرے یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ بنو حوازن کا کوئی شخص مجھ پر حکم چلائے۔ مکہ کے زعماء لشکر کے پیچھے کھڑے تھے اور انجام کے انتظار میں تھے کہ کسی غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ ان زعماء میں ابو سفیان، صفوان بن امیہ اور حکیم بن حزام شامل تھے۔ صفوان لشکر کے آخری حصے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے غلام کو بھیجتا تھا کہ جنگ کی تازہ ترین خبر لائے۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں میں بھگدڑ مچی تو ابو سفیان قسمت آزمائی والے تیر اٹھائے انہیں دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ بھگدڑ سمندر سے پہلے رکنے والی نہیں۔ بنو حوازن مسلمانوں سے پہلے وادی حنین میں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے راتوں رات اپنا لشکر وادی میں پہنچا دیا اور راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، غاروں اور تنگنائیوں پر اپنے تیر انداز دستے چھپا دیے۔ ان کے قائد نے انہیں حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کے وادی کے نشیب میں اترتے ہی ان پر تیروں کی بوچھاڑ ماری جائے۔ جب وہ حواس باختہ ہو جائیں تو یکبارگی ان پر زبردست حملہ کر دیا جائے۔ اس نے یہ کہہ کر ان کے حوصلے بڑھائے کہ مسلمانوں کا اس سے پہلے تم جیسے بہادر، مسلح اور تجربہ کار جنگجوؤں سے سامنا نہیں ہوا اور نہ اتنی بڑی تعداد میں کسی دشمن سے جوڑ پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے پچھلے پہر مسلمانوں کی صف بندی کی، جھنڈے اور جھنڈیاں باندھی اور لشکر کو منظم صفوں میں پیرویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے اندھیرے میں اپنے لشکر کو لے کر وادی حنین میں اترے۔ ان کے آگے آگے گھڑ سوار دستہ تھا جس کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ مکہ سے روانگی کے بعد سے لے کر اب تک اس دستے میں سب سے آگے بنو سلیم تھے۔ مسلمان وادی میں داخل ہوئے تو انہوں نے بنو حوازن پر زبردست حملہ کر دیا۔ بنو حوازن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمان ان کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ادھر دشمن نے دوبارہ صف بندی کی اور مسلمانوں پر تیروں کی ایسی بوچھاڑ برسائی کہ ان کا ایک تیر بھی ضائع نہ جاتا تھا۔ مسلمانوں کو یہ توقع نہ تھی، وہ گھبرا گئے اور قرآنی الفاظ میں زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب ہو کر پکار رہے تھے، لوگ کہاں ہیں؟ لوگو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔
مسلمان سمجھتے تھے کہ رسمی سی کارروائی ہوگی اور دشمن بھاگ جائے گا، اس لیے بہت سے لوگ جلد بازی میں فوجی تیاری کے بغیر معمولی اسلحے کے ساتھ ہی چل پڑے تھے۔ خصوصاً کچھ نوجوان ننگے سر ہی چلے آئے تھے، ان کے پاس ضروری اسلحہ تک نہ تھا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے سوار دستے میں بدنظمی پیدا ہوئی، انہوں نے منہ پھیرا تو پیدل فوج میں گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تلقاء اور آراب بھاگ کھڑے ہوئے، ان کی بھگدڑ سے باقی لشکر کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور چند دیگر لوگوں کے کوئی نہ رہا۔ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ تلقاء کو قتل کروا دیں، کیونکہ یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی بھگدڑ سے سارا اسلامی لشکر تتر بتر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کا ازالہ کر دیا اور بہترین فتح عطا فرما دی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ لشکر کی بھگدڑ میں اصل کردار تلقاء نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید یا سرخ خچر پر سوار تھے، اس خچر کا نام دلدل تھا، آپ اسے ایڑ لگا رہے تھے۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھام رکھی تھی اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ یہ دونوں آپ کے خچر کو دشمن کی طرف جانے سے روک رہے تھے۔ یہ بے مثل دلیری اور بے خوفی ہے کہ ایسے خوفناک موقع پر جب کہ سارا لشکر تتر بتر ہو چکا ہے اور آپ ایک خچر پر سوار ہیں جو نہ تو تیز رفتار سواری ہے، نہ وہ حملہ کرنے یا آگے پیچھے ہٹنے اور جان بچانے کے لیے بھاگنے کا کام دے سکتی ہے، اس کے باوجود آپ اسے ایڑ لگا کر دشمن کی طرف بھگا رہے ہیں اور اپنا نام لے لے کر اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ بے مثل جرأت اور استقامت اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے اور اس زبردست یقین کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرے گا اور اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا محترم عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ثابت قدم رہنے کی پکار دیں اور خصوصاً بیعت رضوان کرنے والوں، انصار اور بنو حارث بن خزرج کے نام لے لے کر پکاریں۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند آواز تھے، ان کی آواز سے پوری وادی گونج اٹھی۔ پھر جس کے کان میں آواز پڑی وہ لبیک لبیک پکارتا یوں آپ کی طرف بھاگا جیسے ماں اپنے بچے کی طرف دیوانہ وار لپکتی ہے۔ لمحوں میں میدان جنگ بھر گیا اور بنو حوازن کے خلاف مارکا کارزار گرم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر سے اترے اور پیدل ہی اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با آواز بلند فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ مردانہ وار لڑنے لگے۔ ایسے مشکل مواقع پر اس سے بھی پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ڈھال بنا لیا کرتے تھے۔ بھاگنے والوں نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر شجاعت اور بے خوفی کا نظارہ کیا تو لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے دیوانہ وار واپس آئے، حتیٰ کہ اگر کسی کا اونٹ آسانی سے نہیں مڑتا تھا تو وہ اونٹ کو وہیں چھوڑتا اور اپنی زرہ، تلوار اور نیزے تھام کر آپ کی طرف دوڑ لگا دیتا اور آپ کے پاس پہنچ کر ہی سانس لیتا، پھر دشمن سے گتھم گتھا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی شدت دیکھی تو فرمایا، لو اب لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ پھر آپ نے کنکریاں یا مٹی کی مٹھی پکڑی اور کفار کے منہ پر دے ماری اور فرمایا، چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دشمن کے ہر شخص کی آنکھوں میں وہ مٹی ٹھونس دی اور وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، محمد کے رب کی قسم یہ شکست کھا گئے۔ ایک روایت میں ہے، کعبے کے رب کی قسم یہ شکست کھا گئے۔ آپ نے یہ 2 دفعہ کہا۔ جس کیفیت کے ساتھ مشرکین میدان جنگ سے بھاگے
اور جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں صادر فرمایا، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی۔ بنو حوازن کا ایک جنگجو بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا ارادہ کیا تو ہمارے اور ان کے درمیان خوبصورت چہروں والے مرد حائل ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، چہرے بگڑ جائیں، واپس چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیبہ بن عثمان کا بیان ہے کہ جب میں نے جنگ بدر میں قتل ہونے والے اپنے والد اور چچا کے قصاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آگ کا ایک شعلہ لپکا جو میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ وہ شعلہ بجلی کی طرح کوند رہا تھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ وہ مجھے بھسم کر دے گا۔ میں نے اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا۔ آپ نے مجھے اپنے قریب آنے کو کہا۔ میں آپ کے قریب چلا گیا۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ، اس سے شیطان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کافروں سے لڑو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ شیبہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے چتکبرے گھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیبہ، یہ گھوڑے تو کافروں کو نظر آتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی، اے اللہ، شیبہ کو ہدایت عطا فرما۔ آپ نے یہ دعا 3 دفعہ کی تو شیبہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت کے جذبات بھر گئے اور بغض و عداوت کے سابقہ ارادے معدوم ہو گئے۔ ابن اسحاق نے جبیر بن مطعم کا بیان نقل کیا ہے کہ کافروں کی ہزیمت سے پہلے جبکہ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، مجھے یوں نظر آیا کہ ایک سیاہ چادر آسمان سے اتر کر مسلمانوں اور قوم کے درمیان گر پڑی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو سیاہ چیونٹیوں نے ساری وادی کو بھر دیا تھا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ پھر چند ہی لمحوں میں قوم کے لوگ کلمہ فرار پڑھ کر بھاگ گئے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ غزوہ حنین کا۔ اب ذکر کرتے ہیں جنگ اوطاس کا۔ جنگ کے اس دوسرے دور میں مشرکین زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ دن کے اختتام پر وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے لگے۔ ان کے مقتولین کی لاشیں بھی میدان میں پڑی تھیں اور ان کا مال اور بیوی بچے بھی یہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھاگنے والوں کے تعقب اور قتل کا حکم دے رکھا تھا تاکہ ان کی جنگی قوت ختم ہو جائے اور وہ دوبارہ جنگ کے لیے جمع نہ ہو سکیں۔ اس لیے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابو عامر عبید بن سلیم بن ہزار اشری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑا لشکر دے کر اوطاس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہاں درید بن سما کی قیادت میں جمع ہونے والے کافروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ابو عامر اشری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے خوب لڑائی لڑی تھی، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ کو قیادت سونپ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا اسلام پہنچانے کی درخواست کی۔ انہوں نے یہ التجا بھی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو انجام دینے اور دشمن کو شکست فاش دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کا پیغام عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، عبید ابو عامر کو معاف فرما دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مشرکین شکست خوردہ ہو کر بھاگے تو درید بن سما اپنے 600 ساتھیوں کو لے کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں جا چھپا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر ان کے پیچھے پہنچے اور ان میں سے 300 آدمیوں کو تہو تیگ کر دیا، جن میں درید بن سما بھی شامل تھا۔ ہمارے نزدیک قابل ترجیح یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جماعت میں شامل تھے، جس کی قیادت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی۔ انہوں نے درید کو قتل کر دیا۔ بخاری کی روایت میں قاتل کا تعین نہیں ہے، بعض نے اس کے قاتل کا نام ربیہ بن رفی
اور بعض نے عبداللہ بن قنی بن احبان بن سالبہ بن ربی بتلایا ہے۔ جنگ کا غبار چھٹا تو مسلمانوں کو واضح فتح حاصل ہو چکی تھی۔ حوازن و ثقیف کی بڑی تعداد قتل یا زخمی ہو چکی تھی۔ روایت ہے کہ ثقیف کے ایک قبیلے بنو مالک کے مقتولوں کی تعداد 70 تھی۔ حلیف قبائل سے صرف 2 آدمی مارے گئے، ایک آدمی بنو غیرہ میں سے اور دوسرا بنو قبا میں سے۔ اوتاس میں بنو مالک کے 300 آدمی قتل ہوئے، جن میں درید بن سمہ بھی شامل تھا۔ بنو نصر بن معاویہ جو بنو رعاب میں سے ہیں، ان کے بے شمار لوگ مارے گئے کیونکہ وہاں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عبداللہ بن قیس نے جو مسلمان تھے کہا، اللہ کے رسول، بنو رعاب تو ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان کی مصیبت کا مداوع فرما۔ جب مشرکین اوتاس میں پناہ گزین ہوئے اور مسلمانوں نے انہیں جا لیا تو اکیلے ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونے سے پہلے 9 بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی جشم بن معاویہ کے 2 بھائی قتل کیے۔ اکیلے ابو طلحہ نے حنین کی جنگ میں 20 مشرکین جہنم رسید کیے اور ان کا ساز و سامان حاصل کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرک مقتول کا سامان جنگ اس کے قاتل کے لیے جائز قرار دے دیا تھا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں، بچوں، نوکروں اور ایسے تمام لوگوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا جو نہتے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایک عورت کی لاش کے پاس سے گزرے، اسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ اس کی لاش پر کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ لڑائی تو نہیں کر رہی تھی؟ قیدی اور مال غنیمت کا کوئی شمار نہ تھا۔ روایت ہے کہ حنین کی جنگ کے قیدی عورتیں اور 6000 بچے تھے۔ چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم تھی، اونٹ 24,000 تھے، بھیڑ بکریاں 40,000 سے زیادہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال غنیمت اور قیدی جارانہ کے مقام پر جمع کیے کہ طائف کے مسئلے سے فارغ ہو کر انہیں تقسیم کریں گے۔ روایت ہے کہ خاتون شیمہ بنت حارث بھی قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، کوئی نشانی بتاؤ۔ وہ کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیلیت کا زمانہ تھا، یعنی بچپن کا، جب آپ دودھ پیتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو اپنی پشت پر اٹھا رکھا تھا کہ آپ نے میری پیٹھ پر زور سے دانت گاڑ دیے تھے، اس کا نشان موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نے انہیں بہت سا ساز و سامان دیا اور انہیں بحفاظت ان کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بہت احترام و اکرام فرمایا، اپنی چادر مبارک فرش پر بچھا دی اور اپنی رضائی والدہ محترمہ کو اس پر بٹھایا۔ مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا، صرف 4 افراد شہید ہوئے، ابو عامر اشعری، ایمن بن عبید، یزید بن زمع بن اسود اور سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم۔ چند افراد زخمی ہوئے، جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن ابی اوفی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب حوازن و ثقیف شکست کھا کر بھاگے تو قریبی وادیوں اور پہاڑوں میں بکھر گئے۔ بنو ثقیف اپنے قائد مالک بن عوف کی قیادت میں طائف کے قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ دوسرے لوگوں نے وادی اوتاس میں پناہ حاصل کی۔ بنو غیرہ نخلہ کی طرف بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے شاہ سوار دستے نے نخلہ کی طرف جانے والوں کا پیچھا کیا۔ جو لوگ گھاٹیوں میں تتر بتر ہوئے، ان کا تعاقب نہیں کیا گیا۔ اور دوستو، جب مسلمان اوتاس اور نخلہ میں حوازن کے مفروروں کا تعاقب کر چکے تو بنو ثقیف کا کانٹا نکالنے کے لیے طائف کی طرف روانہ ہوئے، جنہوں نے حنین و اوتاس سے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد وہاں کے مضبوط قلعوں میں پناہ حاصل کر لی تھی اور 1 سال کی غذائی ضروریات جمع کرنے کے بعد قلعوں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ انہوں نے عرصہ دراز تک مزاحمت کے لیے دفاعی وسائل بھی مہیا کر لیے تھے۔ انہوں نے اپنے قلعوں کی اچھی طرح مرمت بھی کر لی تھی۔ نیز دبابات، منجنیکوں اور اس زمانے کے ٹینکوں کا فن سیکھنے کے لیے
انہوں نے اپنے 2 سرداروں عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ کو جرش بھیج دیا تھا، تبھی وہ دونوں حنین کی جنگ میں اپنی قوم کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ اور دوستو، یہی تھا غزوہ طائف۔ مسلمان طائف میں شوال کے تیسرے ہفتے کے اختتام پر پہنچے۔ جیسا کہ واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مسلمان پہلے تو ان کے قلعوں کے بالکل قریب اترے، پھر وہاں سے منتقل ہو کر اتنی دور خیمہ زن ہو گئے کہ وہاں تک بنو ثقیف کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان کے تیروں سے 12 مسلمان شہید ہو گئے تھے اور خاصی تعداد میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس نئی جگہ مسلمانوں نے ایک مسجد بھی بنائی جو اب مسجد عبداللہ بن عباس کے نام سے معروف ہے۔ ان دنوں طائف اس مسجد کے جنوب مغرب میں تھا۔ چونکہ لڑائی دور سے تیروں کی بوچھاڑ کی صورت میں ہی ہو سکتی تھی، مسلمانوں نے دبابہ استعمال کیا تاکہ تیروں سے بچتے ہوئے قلعے کی دیوار کی بائیں جانب پہنچ کر اس میں نقب لگائیں۔ بنو ثقیف نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے لوہے کے گرم گرم ٹکڑے ان پر پھینکے، جن سے دبابہ جل گیا۔ مسلمان اس سے باہر نکلے تو انہوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یوں مسلمانوں کے مزید کئی آدمی شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے اہل طائف پر پتھراؤ کے لیے منجنیق استعمال کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے منجنیق استعمال کی۔ انہوں نے منجنیق سے بھرپور سنگباری کی، خصوصاً اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جنت میں بلند درجات کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں تیر نشانے پر پہنچائے گا اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہے۔ دوستو، دبابہ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم زمانے میں دبابہ موٹی لکڑی سے بنے ہوئے ایک خول نما آلے کو کہتے تھے، جس پر چمڑے کا موٹا غلاف مڑھا ہوا ہوتا تھا۔ یہ گاڑی کی مانند لکڑی کے پہیوں پر چڑھتا تھا۔ آدمی اس میں داخل ہوتے اور تیروں کی بارش میں اسے گھسیٹتے ہوئے قلعے کی دیوار تک پہنچ جاتے اور اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتے۔ اسے تیروں کی بوچھاڑ سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل کے جدید ٹینک کو بھی عرب میں دبابہ ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوستو، آپ کو منجنیق کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ یہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے ثقیل پتھر دور تک پھینکے جا سکتے ہیں۔ اس سے قلعوں کو مسمار کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ واقدی نے ایک جگہ تو زور دے کر لکھا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے منجنیق تیار کی تھی۔ دوسری جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ طفیل بن عمر بن حمحمہ کہ بنت کو مسمار کرنے کی مہم سے واپسی پر دبابہ اور منجنیقیں اپنے ساتھ لائے۔ پھر انہوں نے کمزور الفاظ صیغہ تمریز کے ساتھ دیگر اقوال بھی بیان کیے ہیں۔ پھر لکھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید بن زمع ایک منجنیق اور 2 دبابے لائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طفیل بن عمر لائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خالد بن سعید جرش سے منجنیقیں اور دبابے لائے تھے۔ اور منجنیق کو اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو دوستو، جس طرح سے بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم پرندوں کو مارنے کے لیے، شکار کھیلنے کے لیے غلیل کا استعمال کرتے تھے، جس میں ہم چھوٹا سا کنکر یا پتھر رکھ کر اس ربڑ کو یا پلاسٹک کو کھینچ کر پھینکتے تھے تو وہ پتھر دور جا کر گرتا تھا اور اپنے نشانے پر لگتا تھا۔ تو اسی طرح سے اگر اس کا سائز بڑا کر دیا جائے تو وہ منجنیق کہلاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو وہ بھی منجنیق کا ہی استعمال کیا گیا تھا۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں تیر نشانے پر پہنچائے گا اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ایک تیر چلائے گا وہ تیر اس کے لیے ایک آزاد کیے گئے غلام کے برابر ہے۔ جسے اللہ کی راہ میں بڑھاپا آ جائے وہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آئے وہ آزاد ہے۔ یہ اعلان سن کر 23 غلام اترے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بنو ثقیف کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آزاد کردہ غلام ان کے سپرد نہیں کیے۔ ابو بکرہ بھی ان 23 افراد میں شامل تھے۔ جب اس قلعے کی تسخیر مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گئی اور 12 مسلمان بھی شہید ہو گئے، جبکہ صرف 3 مشرکین مارے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
محاصرہ ختم کرنے کی تجویز پیش کی۔ مسلمانوں کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ قلعہ فتح کیے بغیر چلے جائیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن مزید زخم لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی تجویز دہرائی۔ اب مسلمان خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، چنانچہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھا لیا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بنو ثقیف ہدایت قبول کر لیں، اسی لیے جب بعض مسلمانوں نے آپ سے ان پر بد دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل طائف پر بد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ محاصرہ کتنے دن جاری رہا اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ عروہ اور موسیٰ بن عقبہ کا خیال ہے کہ 10-12 دن سے زیادہ جاری رہا۔ عروہ کی ایک روایت میں 15 دن بتائے گئے ہیں۔ ابن اسحاق نے ایک جگہ محاصرے کی مدت 20 دن سے زیادہ اور ایک جگہ 30 دن یا اس کے لگ بھگ لکھی ہے۔ ابن حشام نے 17 دن بتائے ہیں۔ امام مسلم اور امام احمد 40 دن بیان کرتے ہیں۔ واقعات کا حساب لگایا جائے تو موسیٰ بن عقبہ، عروہ اور ابن حشام کی بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ سند کے لحاظ سے صحیح مسلم کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پھر جارانہ لوٹ آئے، جہاں آپ نے طائف کے محاصرے کو جاتے ہوئے مال غنیمت محفوظ کیا تھا۔ واپس آ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چاندی تقسیم کی اور باقی مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 14 دن انتظار کیا کہ شاید بنو حوازن آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت مہاجرین اور طلقاء کے درمیان تقسیم کر دیا، انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے غطفان کے ایک زعیم عینہ بن حسن، اقرا بن حابس اور قریش کے زعماء علقمہ بن علاسہ اور عباس بن امیہ میں سے ہر ایک کو 100 اونٹ دیے۔ ابن اسحاق نے ایسے 12 اشخاص شمار کیے ہیں جنہیں 100 اونٹ ملے۔ 6 کا ذکر تو صحیحین میں ہے۔ مزید یہ ہیں معاویہ بن ابی سفیان، حارث بن حارث، مالک بن عوف، علا بن جاریہ، حارث بن حشام اور حویتب بن عبدالعزہ۔ ابن اسحاق نے صحیحین میں ذکر کردہ لوگوں میں سے علقہ بن علاسہ اور عباس بن مرداس کا ذکر نہیں کیا۔ جن لوگوں کی تالیف قلب کی گئی ہے ان کے ساتھ آپ کا یہ طرز عمل ایک خاص حکمت کے تحت تھا، جس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب اس تقسیم پر بعض انصار نے گلہ کیا کہ ہمیں مکمل طور پر محروم رکھا گیا ہے۔ آپ کو بعض نوجوان انصاریوں کا یہ تبصرہ گوش گزار کیا گیا، جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمتیں دوسروں کو دے دی جاتی ہیں، یا یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف فرمائے، آپ قریش کو بڑے بڑے عطیے دے رہے ہیں اور ہمیں محروم رکھ رہے ہیں، جبکہ ہماری تلواروں سے ان کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار کو جمع کیا اور فرمایا، تم راضی نہیں کہ لوگ دنیا لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھال کر اپنے گھر لے جاؤ؟ انصار نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، اگر دوسرے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی گھاٹی میں چلوں گا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، کیا تم راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ڈیروں میں لے جاؤ؟ انصار اندرونی لباس ہیں جبکہ دوسرے لوگ بیرونی لباس ہیں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ لوگوں کو اس لیے عطیات دیتا ہوں کہ مجھے ان کی کمزوری ایمان اور جلد بازی کا خطرہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس بھلائی اور استغنا کے سپرد کرتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ان لوگوں میں عمر بن تغلب بھی ہے۔ عمر بن تغلب کہا کرتے تھے، میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعریفی جملے کی بجائے سرخ اونٹ ملتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں جن کا دور کفر ابھی ابھی گزرا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، قریش کا دور جاہلیت ابھی کل کی بات ہے اور انہیں تازہ تازہ مصیبت پہنچی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے زخم مندمل کروں اور ان کی دلجوئی کروں۔ نیز فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا تم دنیا کے باقی نہ رہنے والے مال کی وجہ سے ناراض ہوئے، جس کے ذریعے سے میں نے ایک قوم کی دلجوئی کی تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں؟
اور تمہیں میں نے تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں یعنی پوتوں پر بھی۔ آپ نے مزید فرمایا، میں ایک شخص کو مال دیتا ہوں حالانکہ دوسرے مجھ سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں وہ منہ کے بل آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بصیرت افروز ارشادات سنے تو ان پر پورا معاملہ روشن ہو گیا۔ وہ رونے لگے حتیٰ کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور وہ پکار اٹھے، ہم دل و جان سے راضی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ عملی طور پر بھی یہ حکمت عملی نہایت مؤثر ثابت ہوئی۔ جن افراد کی تعریف قلب کی گئی ان کے دلوں میں اسلام کی محبت جاگزی ہوئی اور وہ بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے، بلکہ اعلیٰ درجے کے مجاہد بنے۔ آئینہ بن حسن فزاری اور اقرا بن حابس تمیمی جیسے اکا دکا لوگوں کے علاوہ باقی سب مایا ناز مسلمان بن گئے۔ اسی رجحان کی تعبیر کرتے ہوئے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آدمی اسلام قبول کرنے لگتا ہے تو وہ محض دنیا کا خواہش مند ہوتا ہے، تو پھر جیسے ہی وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اسلام اسے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جاتا ہے۔ خود صفوان بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکیمانہ طرز عمل کے نتیجے میں آنے والے انقلاب کا حال یوں بیان کیا ہے، اللہ کی قسم، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مال دینا شروع کیا تو میرے دل کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تمام لوگوں سے بڑھ کر ناپسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مال دیتے رہے حتیٰ کہ آپ مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ حکیم بن حزام کو آپ جب بھی مال دیتے وہ آپ سے مزید کا مطالبہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، حکیم، یقیناً یہ مال ہرا اور میٹھا ہے، جو شخص اسے نفس کی بے نیازی سے حاصل کرے اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن جو طمع سے لیتا ہے اس کے لیے برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حالت اس شخص جیسی ہوتی ہے جو کھاتا ہی رہتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ حکیم ساری بات سمجھ گئے، کہا، اللہ کی قسم، جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، جب تک جان میں سانس ہے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا نہ لوں گا۔ اور پھر انہوں نے کسی سے مانگنا تو دور، بیت المال سے اپنا حصہ اور وظیفہ تک قبول نہ کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ بعض گنوار اجڑ عرابیوں کی سمجھ میں بھی اس تقسیم کی حکمت نہ آئی۔ ان کے ایک نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں ناکام ہوا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر میں نے عدل نہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر برافروختہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کی پناہ، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ وہ دین سے یوں صاف نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے صاف پار ہو جاتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو کچھ نہ کہیں گے۔ اگر میری زندگی میں یہ وقت آ گیا تو میں انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح عاد کو قتل کیا گیا تھا۔ روایت میں اس عرابی کی شکل و صورت بھی بتائی گئی ہے، گھنی داڑھی، ابھرے ہوئے رخسار، گہری آنکھیں، بڑھا ہوا ماتھا، منڈھا ہوا سر۔ مسلم کی ایک تیسری روایت میں ہے، تہبند پنڈلیوں سے اونچا رکھنے والا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اعرابیوں نے آپ کے گرد بھیڑ لگا دی۔ اس دکم پیل میں آپ کی چادر درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری چادر تو دے دو۔ اگر ان درختوں کی تعداد کے برابر بھی میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں وہ سب تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے کنجوس، جھوٹا اور بزدل نہ پاتے۔ ایک عرابی نے آپ کی چادر زور سے کھینچی جس کے کھردرے پن سے آپ کی گردن اور کندھے پر نشان پڑ گیا۔ کہنے لگا، مجھے بھی اللہ کا مال دو جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے
اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ اعرابیوں کی اس کارگزاری سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر صرف غنیمت حاصل کرنے نکلے تھے، اور ان کی اس قسم کی بدتمیزیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل آپ کے عظیم الشان صبر پر دلالت کرتا ہے، اور اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اجڑ اعرابیوں کی تربیت بڑی حکمت اور دانائی سے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو حوازن کا وفد اپنے قبول اسلام کا اعلان کرنے آ پہنچا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے قیدی اور جانور واپس کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیدیوں اور مال و منال میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے قیدیوں کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جو اپنا حصہ ہبہ کرنا چاہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اپنا حصہ برقرار رکھنا چاہے وہ فی الحال واپس کر دے۔ ہم آئندہ ملنے والی اولین غنیمت سے اس کا حصہ ادا کریں گے۔ لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان کے لیے اپنے حصے ہبہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے قیدیوں کو جانے کی اجازت دی اور کس نے نہیں دی۔ چنانچہ واپس چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارے سردار تمہارا معاملہ ہم تک پہنچائیں۔ لوگ چلے گئے۔ ان کے سرداروں نے ان سے بات کی، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ کو بتایا کہ واقعی سب لوگوں نے بخوشی اجازت دے دی ہے۔ البتہ اقرا بن حابس نے اپنے قبیلے تمیم اور عینہ بن حسن نے اپنے قبیلے فزارہ کی طرف سے آمادگی ظاہر نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قیدیوں کے عوض ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے وفد سے مالک بن عوف کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ طائف کے قلعے میں ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اسے یہ پیغام پہنچاؤ کہ اگر وہ یہاں آ کر مسلمان ہو جائے تو اس کے اہل و مال واپس کر دیے جائیں گے، اس کے علاوہ اسے 100 اونٹ بھی دیے جائیں گے۔ جب ان لوگوں نے اسے یہ پیغام پہنچایا تو وہ ہیلے بہانے سے طائف سے نکلا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر اس کی قوم ثقیف کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جارانہ یا مکہ میں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ مسلمان ہوا اور اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی قوم کے مسلمان ہونے والے افراد کا امیر مقرر کر دیا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر ثقیف سے لڑتا رہا۔ ثقیف کے بعض زعماء اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ ان میں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ راستے میں وہ آپ سے جا ملے اور قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ پھر اسلام کے داعی کی حیثیت سے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ قوم نے انہیں قتل کر دیا۔ انہیں اس کی وصیت کے مطابق طائف کے محاصرے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ رمضان المبارک 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی پر ثقیف کا وفد قبول اسلام کا اعلان کرنے آیا۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں غزوہ حنین اور غزوہ طائف سے ملنے والے احکام اور اسباق کا۔ رحم کی کیفیت معلوم کرنے کے بعد لونڈی سے جمع کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور عورتوں میں سے شادی شدہ بھی تم پر حرام ہے سوائے ان کے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک بن جائیں۔ لیکن دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج کل لونڈی والا نظام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور نوکر چاکروں کو قتل کرنا حرام ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ اعلان کئی مواقع پر بار بار کیا گیا۔ دارالحرب میں حد قائم کی جا سکتی ہے۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شرابی پر حد لگائی تھی۔ مخنث کا اجنبی عورتوں کے ہاں آنا جانا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخنث کو یعنی خواجہ سرا کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کے بھائی عبداللہ کے سامنے بادیہ بنت غیلان ثقفی کے اوصاف نامناسب انداز میں بیان کرتے سنا۔ وہ انہیں اس عورت کے حاصل کرنے کی رغبت دلا رہا تھا۔ یہ طائف کے محاصرے سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुखन्नस की बातें सुनकर सख्त नाराज हुए और फरमाया, ये लोग तुम्हारे यहाँ हरगिज ना आया करें। मुअल्लफ़तुल कुलूब को गनीमत के माल से देना जायज़ है, बशर्तिए कि इमाम उसमें मुसलमानों का कोई इम्कानी फ़ायदा महसूस करता हो, मसलन वो लोग मुसलमान हो जाएं या मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी दुश्मनी मान पड़ जाए। मक्का में दाखिल होने वाले के लिए जाराना से अहराम बांधना मशरू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन की गनीमत तकसीम करने के बाद जाराना से अहराम बांधकर उम्रा किया था। अलबत्ता जो शख्स पहले ही से मक्का में मौजूद हो वो एहराम बांधने के लिए जाराना ना आए। अवामुन्नास ये काम करते हैं मगर ये सुन्नत नहीं। मुशरिक के कातिल मुजाहिद को मुशरिक का ज़ाती साजो सामान बतौर इनाम मिलने की ताकीद की गई है। मुशरिक के आलाते हरब से मुसलमान फ़ायदा उठा सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान बिन उमैया से ज़िरहें उधार ली थीं, लेकिन ऐसा उस वक्त करना चाहिए जब इस अमल से जंग की पुश्त पर कोई असर ना पड़े। काफरों के खिलाफ मंजनीक यानी तोप नस्ब करके उन पर संगबारी या बमबारी की जा सकती है। हर चंद उस सूरत में घर बैठी औरतें और बच्चे मारे जाने का भी इम्कान होता है। अगर कुफार की फसलों और बागात को काटने या आग लगाने से उनकी जंगी कुव्वत कमज़ोर पड़ती हो और उसकी तकलीफ उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो तो ऐसा करने में भी कोई हरज नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले ताइफ और बनु सकीफ के लिए इसके बावजूद हिदायत की दुआ करना कि वो आपसे बरसरे पैकार रहे और आपके मुतअद्दिद सहाबा को शहीद किया, आपकी कमाल शफकत और रहमत की वाज़ेह दलील है। किसी इलाके पर गलबा हासिल हो जाए तो वहाँ कुफ्र और शिर्क के अड्डे बाकी रखना जायज़ नहीं, बल्कि उन्हें एक एक करके मुनहदिम कर दिया जाए और उनके नामो निशान मिटा दिए जाएं। ये कुफ्र की इम्तियाजी अलामात और सबसे बड़ी बुराई है। औरतें अपने खाविंद के साथ जंगी सफ़र पर जा सकती हैं, ज़ख्मियों का इलाज कर सकती हैं और उन्हें पानी वगैरह पिला सकती हैं। सही मुस्लिम की रिवायत 1089 से साबित होता है कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन में मौजूद थीं। दोस्तों, इस मार्के के दूर रस नताइज में से एक नतीजा ये था कि देहातों में रहने वाले अरब और वो कबाइल अरब जो इस मार्के के आखिरी अंजाम का इंतज़ार कर रहे थे ताकि इस्लाम से मुताल्लिक अपने आखिरी मौक़िफ़ का ऐलान करें, उन सब ने हवाज़न की इस बदतरीन शिकस्त के बाद इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान कर दिया और ताइफ और उसके मज़ाफ़ात में इस्लाम नहायत तेज़ी के साथ फैलने लगा और देखते ही देखते पूरा इलाका हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।